امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جو پروگرام ہم نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق شروع کیے تھے، اس میں جو دوسرا سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ کیا امام مہدی کا تصور اسلامی قرآنی تصور ہے اور یہ اصطلاح قرآنی اصطلاح ہے یا نہیں۔ تو آج ہم اس دوسرے سوال کو لیتے ہیں۔ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ یقینی طور پر امام مہدی علیہ السلام کا تصور قرآنی تصور ہے اور یہ اصطلاح بھی قرآنی اصطلاح ہے۔ یہ جو بات منسوب ہے ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال، جو شاعر اور مفکر اور فلاسفر ہیں، ان کی طرف، کہ انہوں نے اپنے ایک مکتوب میں یہ لکھا ہے کہ میرے نزدیک مہدی مسیحیت اور مجددیت کے متعلق جو احادیث ہیں وہ ایرانی اور عجمی تخیلات کا نتیجہ ہیں۔ عربی تخیلات اور قرآن کی صحیح اسپرٹ سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ یہ بات جو ان کی طرف منسوب ہے یہ قطعاً غلط ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک ڈیجٹ غلط ہے، اور یہ اس بات کو آشکار کرتا ہے کہ علامہ موصوف کو نہ احادیث کا کوئی علم تھا اور نہ ہی قرآن کریم کا کوئی علم تھا، اور انہوں نے اس کوچے میں بالکل داخل ہو کے بھی نہیں دیکھا۔ وہ شاعر تھے، بہت بڑے ہوں گے، فلاسفر بھی تھے ہوں گے، لیکن یہ جو قرآن کریم اور احادیث کے اوپر ان کا تبصرہ ہے، ہم آگے چل کر آئندہ پروگرامز میں اس پر کمنٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اور مسیح علیہ السلام کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، جو جو ٹرمز استعمال ہوئی ہیں، وہ مبنی بر قرآن کریم ہیں اور قرآن کریم میں ان کا ذکر موجود ہے۔ تو اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے اپنے آغاز ہی میں یہ اعلان فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کامل کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے، اور ھدی للمتقین یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ تقوی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی، اگر تقوی کے بغیر پڑھیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو آگے آئندہ صورتوں میں بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، جس کے ذریعے سے بہت سے بدقسمت جو ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے خوش قسمت اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی پا رہے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں کہ وہ کتاب جو یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ مکمل کتاب ہے اور لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اس کتاب میں اس آنے والے امام مہدی کا اور مسیح موعود کا ذکر موجود نہ ہو، کیونکہ یا وہ کتاب نامکمل ہے اگر کسی آنے والے نے آنا تھا، اور یا پھر کسی نے نہیں آنا اگر اس کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن ہم آگے چلتے ہیں، اور اس مضمون کو آپ بعض دفعہ سمجھیں گے کہ یہ بعض ڈائگریشنز ہیں یا بعض تمہیدات ہیں، ڈیویشنز ہیں۔ ایسا نہیں ہے،
یہ جتنے بھی اس کے پہلو ہیں ہم ان پر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ مضمون امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا، مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا یہ خالصتاً قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم پر غور کرتے ہیں تو قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا قول ہے، اس کا کلام ہے، وہ وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اس وحی کو کس حد تک انسانوں نے سمجھا اور کس حد تک انسان سمجھ سکتے ہیں، باوجود ہے کہ اس میں بار بار یہ تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے کسی ایسے شخص کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جو نصیحت پکڑنے والا ہو؟ لیکن دوسرے موقع پر اسی کتاب کو کتاب مکنون بھی قرار دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو رازوں سے بھرپور ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ راز جو ہیں یہ اللہ ہی سمجھائے تو سمجھ آئیں گے، اور اگر خدا کسی کو یہ راز نہ سمجھائے یا جو عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اگر انسان اس عقل کو، عقل سلیم کو درست طور پر استعمال کر کے اس قرآن کو نہ پڑھنے کی کوشش کرے تو اس کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے قرآن کریم کی بہت مختلف حوالوں سے یہ بات قرآن کریم نے بیان فرما دی کہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کے مضامین جو ہیں انہی پر کھلیں گے جن کو اللہ تعالیٰ پاک کرے گا، جو پاک کیے جائیں گے۔ تو یہ تو یہ تو قول خدا ہے۔ لیکن کتنے انسان ہیں جو بعض دفعہ اقوال کو نہیں سمجھتے اور وہ پریکٹیکل کو سمجھ جاتے ہیں۔ آج تک انسان نے جتنی بھی علمی ترقی کی ہے اس میں خدا کا جو پریکٹیکل ہے، جو فعل ہے، اس کو کتنا کہ انسان سمجھ سکے ہیں، جو یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس کے قول کو سارے کو سمجھ لیا ہے۔ میں اس کی ایک معمولی مثال دے سکتا ہوں کہ ایک ٹیچر جو اپنے کلاس کے 10 اسٹوڈنٹس کو، 50 اسٹوڈنٹس کو ایک لیکچر دیتا ہے کہ مثلاً یہ فلاں ڈیوائس جو ہے، فار ایگزامپل کمپیوٹر جو ہے وہ ایسے بنایا جاتا ہے، اور اس میں سے اگر 50 اسٹوڈنٹس میں سے اگر 40 اس تھیری کو درست بھی سمجھ جائیں تو یہ امکان ہے کہ 10 جو ہیں وہ اس تھیری کو درست بھی نہیں سمجھیں گے اگر بہت بڑی چھلانگ لگائی جائے۔ اور پھر وہ ٹیچر جو ہے اگر پریکٹیکل میں جو اس نے تھیوریٹیکلی پڑھایا ہے پریکٹیکل میں ڈھال کے ایک کمپیوٹر بنا کے ماڈل کے طور پر ان کے سامنے رکھ دے کہ یہ ماڈل ہے، یہ بنے گا جب تھیوری کو پریکٹیکل کرو گے، تو پھر وہ جو 40 ہوں گے ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو واقعتاً جو وہ سمجھے ہیں اس لیکچر سے اس کو پریکٹیکل میں ڈھال کے ویسا ہی ماڈل کے مطابق کمپیوٹر جو ہے وہ بنا سکیں گے۔ تو وہ جو بنا لیں گے ان کی ذہانت کو، ان کی سمجھ کو واقعتاً ہی داد دینی پڑے گی۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں اپنے قول کو بیان کیا، اس کے الفاظ ہیں، کلام اللہ ہے، تو یہ کائنات جو ہے، یہ جو تخلیق ہے اس کی، یہ اس کا فعل ہے۔ تو اس کے فعل کے، اس کائنات کے کتنے رازوں سے آج تک انسان نے پردہ ہٹایا ہے، کتنے رازوں کو سمجھ سکا ہے، جو انسان اتنی بڑی بڑ مار لے کہ قرآن کریم جو خدا کا قول ہے اور کامل کتاب ہے، اس کے تمام راز جو ہیں وہ انسان نے حاصل کر لیے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے متعلق بطور خاص یہ بات بیان فرمایا توتی اکلہا کل حین باذن ربہا،
ہر زمانے میں ہر وقت اپنے رب کے حکم سے یہ ایسا پاک درخت ہے جو اپنے پھل دیتا رہے گا، لیکن وہ پھل پانے والے، ان پھلوں سے لطف اٹھانے والے کتنے لوگ ہوں گے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قول اور اپنا فعل اس طور پر بیان کر کے کہ کائنات میں جو راز ہیں ان کو سامنے بکھیر کر دکھا دیا کہ دیکھو یہ سمجھ لو تو تمہیں قرآن بھی سمجھ آ جائے گا۔ اس کو اس حوالے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں بات کو واضح کرنے کے لیے یہ مثال بھی پیش کر دوں کہ مثلا جو ہم لوگ پاکستان سے آئے ہیں، پاکستان میں آموں کے درخت بے شمار باغ ہیں آموں کے، ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ جب آم کا پھل نہ لگا ہوا ہو اور صرف درخت ہو اور اس پر بور بھی نہ ہو، اس کا درخت جو ہے اس کے پتے تو موجود ہیں، شاخیں بھی موجود ہیں، تنا بھی موجود ہے، ایک پورا درخت موجود ہے۔ اگر کسی نے اس حالت میں اس درخت کو دیکھا ہو اور وہ یہاں یو کے میں آ جائے، میرا خیال ہے یورپ میں بھی اسی طرح ہے، باقی ملکوں میں بے شمار ملکوں میں اس طرح ہوگا، یہاں پر بہت سارے ایسے درخت ہیں جن کو انسان قریب جا کے بھی دیکھ لے، صرف دور سے نہیں، قریب جا کے بھی دیکھ لے تو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ آم کا درخت ہے، لیکن اس کو پھل آم کا نہیں لگتا۔ تو انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن وہ جو دانا ہے، وہ جو اس کا جس کو کہتے ہیں جوہری ہے، جو اس کا ماہر ہے، وہ تو اس کی گٹھلی سے ہی اس کی پراپرٹیز کو بیان کر سکتا ہے کہ گٹھلی دیکھ کر ہی ایک عام آدمی جو ہے جس نے آم کا درخت نہیں دیکھا، اس کو نہیں پتا کہ جب یہ گٹھلی جو ہے پھوٹے گی، پودا بنے گا، پھر درخت بنے گا، وہ درخت جو ہے اس کا سائز کیا ہوگا، اس کی شاخیں کس طرح کی ہوں گی، اس کے پتے کس طرح کے ہوں گے، اس کا پھل کس طرح کا ہوگا اور پھل کا ذائقہ کیسا ہوگا۔ ایک وہ شخص جس نے صرف گٹھلی دیکھی ہے اور وہ درخت نہیں دیکھا، وہ یہ ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا، وہ اندازے نہیں کر سکتا یہ۔ لیکن ایک ایسا شخص جو ایسے باغوں میں سے گزرا ہو، جو آم کے باغ ہوں، تو وہ گٹھلی کو دیکھ کر تو فوراً پہچان لے گا اور فوراً بتا سکتا ہے کہ یہ گٹھلی جو ہے جب اس کو زمین میں کاشت کیا جائے گا اور تو یہ جب اگے گی تو اس طرح کا درخت ہوگا، اس طرح کی شاخیں ہوں گی، اس طرح کے پھل ہوں گے، اس طرح کے پتے ہوں گے، تو وہ ساری اس کی جو خد و خال ہیں ان کو ظاہر کر سکتا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اس نے چونکہ وہ دیکھا ہوا ہے سب کچھ۔ یہ صرف درختوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے کلاس میں ایک لطیفہ بھی ہوا۔ یہ جو فصلیں ہیں ان کے متعلق بھی اگر کسی نے کوئی فصل جو ہے اس کو اس طور پر نہ دیکھا ہو تو اس کے لیے یہ امیجن کرنا اور معلوم کر لینا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ فصل کس طرح کی ہوگی، اس کا قد کاٹ کتنا ہوگا۔ مثلا ہماری کلاس میں ہمارے ایک استاد نے، ایک جامعہ کے زمانے کی بات ہے، ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ چاول تو تم بڑے مزے سے کھاتے ہو، تو یہ کہاں اگتے ہیں اور کیا حساب ہوتا ہے، جڑوں میں اگتے ہیں، جڑوں میں لگتے ہیں یا اوپر درخت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بیچارہ شہری بابو تھا، اس نے تو چاولوں کے کھیت اس طرح دیکھے ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی اس زمانے میں ابھی اتنا ایکسپوجر نہیں تھا، بچپن ہی تھا، شروع کے زمانے کی غالباً بات ہے، یا کوئی 2-3 سال ہوئے ہوں گے۔ بہرحال اس بیچارے کو نہیں پتا تھا، تو اس نے کہا کہ چاولوں کا درخت ہوتا ہے کافی بڑا، اور اتنا بڑا درخت ہوتا ہے، اس نے کہا ککر جتنا بڑا ہوتا ہے۔ اور ہماری تو ہنسی چھوٹ گئی، کیونکہ ہم لوگ تو گاؤں کے تھے اور سارا ٹائم جو ہے وہ چاولوں کے کھیتوں میں سے ہی گزرتے ہوئے، چاولوں کی کاشت کرتے ہوئے گزرا ہوا تھا، تو وہ پریشان ہوا کہ یہ کیا بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چاول کھانا اور بات ہے، اور چاولوں کے پودے کا معلوم ہونا اور بات ہے کہ وہ کتنا بڑا ہوتا ہے اور کس طرح کا ہوتا ہے۔
یہ بات میں یہ باتیں غیر متعلق نہیں ہیں جو کر رہا ہوں، یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک دانا انسان جس نے اس کوچے کا سفر کیا ہو، وہ تو ایک گٹھلی کو دیکھ کر ہی سب کچھ آپ کو بتا دے گا، لیکن ایک ایسا شخص جو اس کوچے سے گزرا نہیں ہے، وہ آپ اور جو ناواقف ہے، وہ درخت دیکھ کر بھی سامنے تو ہو سکتا ہے یہ ڈسٹنگوش نہ کر سکے کہ یہ آم کا درخت ہے یا یہ غیر آم کا درخت ہے۔ اسی طرح حسیات میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہم انسان جو ہیں، ہماری حسیات بعض جانوروں سے یا پرندوں سے زیادہ شارپ نہیں ہیں، اس حد تک بڑی ہوئی نہیں ہے۔ مثلاً جب بارش ہونی ہوتی ہے، بادل آتے ہیں، تو آپ نے آسمان پر دیکھا ہوگا بعض پرندے ہیں جو ایک خاص قسم کا شور بھی کرتے ہیں، اڑتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بادل آنے والے ہیں، بارش آنے والی ہے، حالانکہ بظاہر کوئی بادل نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو اسی طرح آج کل یہ جو سنیفنگ ڈاگز ہیں، ڈاگز کو لوگوں نے بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، تو ان کی حس جو ہے وہ بڑی شارپ ہوتی ہے، وہ مجرم کو پہچان لیتا ہے، وہ ایک پوٹینشیل مجرم جو ہے اس کو بھی پہچان لیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اس کائنات کے جو راز ہیں وہ ہر کس و ناقص کے لیے باوجود اس کے کہ وہ سامنے موجود ہیں اس کے لیے عیاں ہوں یا اس کو معلوم ہو جائیں۔ تو بعینہ ہی یہ بھی ضروری نہیں کہ خدا کا کلام قرآن شریف جو ہے باوجود اس کے کہ اس کو خدا نے آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، اور اسی طور پر اتمام حجت کی ہے ہر انسان کے اوپر، تو لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے باوجود بھی ہر کس و ناقص جو ہے وہ قرآن کریم کے ان رازوں سے آگاہ ہو سکے اور ان پر ان کو معلوم کر سکے۔ تو یہ بات بیان کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس مضمون کی طرف کہ قرآن کریم کا جو مضمون ہے اس کا بیان کون کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں کیا بیان ہوا ہے، کیا نہیں بیان ہوا، یہ سب سے پہلے خود قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا سب کچھ، لیکن چونکہ انسانوں کی رسائی ہر اس راز تک ممکن نہیں تھی، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وہ قرآن کریم اتارا گیا، ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی۔ فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ پڑھیں گے تو سارے عرب تو وہ تھے جن کے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا تھا، لیکن لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، یہ پیغام جو بھیجا گیا ہے، اس پیغام کو کھول کر بیان کرنا، اس کے رازوں سے پردے اٹھانا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، یہ ان پر فرض تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا قرآن شریف جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا، تو آخری حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بار بار پوچھا، الا هل بلغت، کیا میں نے یہ پیغام خدا کا تم سب تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے یک آواز کہا کہ ہاں، آپ نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے اور خوب کھول کھول کر بتا دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور پھر 1400 سال میں امت کے علماء نے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی تھی اس کو اپلائی کیا اور قرآن کریم پر تدبر کیا، فکر کیا اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کی، اور قرآن کریم کے جو مضامین ہیں ان کو انسانوں کے لیے کھولا۔ تو یہ مضمون ہر زمانے میں کھلتا چلا گیا۔ پھر ہماری خوش قسمتی یہ ہے اور اس دور کی خوش بختی یہ ہے کہ اس دور میں وہ مسیح موعود آیا، وہ امام مہدی آیا
جس مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام نے آ کر یہ اعلان کیا کہ یہ جو میں علم قرآن کریم کا آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ جو میں خزائن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ آنے والا امام مہدی وہ خزائن لٹائے گا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علمی من الرحمن ذی العالی، کہ میرا یہ علم جو ہے یہ خدائے رحمان کی طرف سے ہے جو بہت نعمتوں والا رحمان رب ہے۔ باللہ حزت الفضل لا بدہائی، میں نے خدا کے ذریعے فضل الہی کو حاصل کیا ہے، نہ کہ عقل کے ذریعے سے۔ تو وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عقلی طور پر مسلم علماء نے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں، ان میں جو غلطیوں کے امکانات تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد آپ کے ذریعے ان غلطیوں کو دور کر دیا گیا۔ اسی لیے آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا علم جو ہے وہ رحمان خدا کی عطا ہے، میں کوئی اپنے پاس سے یہ باتیں نہیں کر رہا۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس مدرسہ کا بھی ذکر کر دیا کہ میں نے کس واسطے سے یہ علم جو ہے وہ حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور فرمایا کہ دیگر استاد را نام نہ دانم کہ خواندم در دبستان محمد، میں کسی اور استاد کا نام نہیں جانتا، اس کے نام سے میں آشنا ہی نہیں، میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدرسہ ہے میں تو وہاں سے پڑھا ہوں، میں نے تو وہاں سے یہ علوم حاصل کیے ہیں، وہاں سے یہ عرفان حاصل کیا ہے۔ تو دو ہی طریق ہیں آج اسلام کو سمجھنے کے، قرآن کو سمجھنے کے، کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے براہ راست وحی الہی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے گائیڈ کیا جائے، اور اس کو خدا بتائے کہ قرآن کریم کے ان احکام کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کے طفیل اس کو یہ مقام نصیب ہو کہ اس کو بتایا جائے کہ قرآن کریم کے ان مقامات کے یہ معنی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال سے وہ روشنی حاصل کرے۔ تو یہ بہترین ذرائع ہیں۔ آج ہم اس مضمون کو یہاں روکتے ہیں، اور اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے اس کو پیش کریں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔